کامیابی کا راز۔ اپنے ذہن میں یہ بات بیٹھائیں کہ کسی بھی طرح یہ کام کرنا ہے، چاہے منزل پانے میں لاکھ دشواریاں پیش آئیں، کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ مثال کے طور پر جس طرح سے چوٹی بار بار گرنے پر بھی اٹھتی ہے، پھر اپنی منزل کی طرف قدم بڑھاتی ہے۔ پھر انسان تو خدا کے تمام مخلوق میں سب سے بڑا ہے، یعنی اشرف المخلوقات ہے۔ بالکل اسی طرح ایک چھوٹا بچہ کسی چیز کو لینے کی ضد کرتا اور وہ رو دھو کر چاہے جس طرح بھی ہو اسے حاصل کر کے ہی رہتا ہے۔ اسی طرح سے ایک باہمت اور حوصلہ مند انسان اگر سچا ہو اور کامیابی نیک مقصد کی طرف ہو تو خدا خود اس کی قوت کو پامال دیتے ہیں۔ اپنے مقصد میں کامیاب ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ کسی شاعر نے خوب کہا، ارادے جن کے پختہ ہو، یقین جن کا خدا پر ہو، تو اس کے لیے سب خیر ہی خیر ہے۔ تو بچوں، یہاں پہ میں ایک انوکھا کہانی لے کر آئی ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک محفل میں بڑے بڑے عالم جمع تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ ایک شخص نے آ کر پوچھا، حضرت واقعہ پیش کیجیے۔ چند آدمی بیٹھے تھے، ایک کے اوپر سانپ چڑھ گیا۔ اس نے واقعہ سٹارٹ کیا کہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جس میں ایک کے اوپر سانپ چڑھ گیا۔ اس نے گھبرا کر جھٹکا تو وہ دوسرے پر جا پڑا، دوسرے نے بھی گھبرا کر جھٹکا اور وہ تیسرے پہ جا پڑا، تیسرے نے جھٹکا، وہ سب سے آخر میں آدمی بیٹھا تھا اس پہ گرا، اس کو ڈس لیا۔ اب اس کی جرمانہ یعنی موت کی سزا کسے ملنی چاہیے؟ کون اس کا ذمہ ہوگا؟ علماء میں سے کسی نے کہا، سب کو خون بہا دینی ہوگی۔ ایک نے کہا، پہلا آدمی ذمہ دار ہوگا۔ علماء اس پر بحث کر رہے تھے۔ امام صاحب مسکرا رہے تھے۔ سب نے کہا، حضرت آپ ہی بتا دیں، اس موت کا ذمہ دار کون ہے اور موت کا جرمانہ کسے دینا چاہیے؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، جب پہلے نے دوسرے پر سانپ پھینکا اور سانپ نے اسے ڈسا نہیں تو پہلا آدمی بری طرح سے بچ گیا اور اس نے اپنا آپ کو بچا لیا۔ دوسرے نے تیسرے پہ پھینکا اور وہ بھی بچ گیا۔ پھر تیسرے نے سانپ کو تیسرے پہ پھینک دیا۔ سوال یہ ہے کہ جس کو سانپ نے ڈس لیا، اس آدمی کو سانپ نے فوراً ڈس لیا یا کچھ وقت وقفہ یا کچھ ٹائم تو ملا ہوگا؟ اگر وہ فوراً ڈس لیا تو آخری آدمی پر ہی اس کا جرمانہ ملے گا۔ سانپ پھینکا تو موت کا جرمانہ اسی کو ہی ہونا چاہیے۔ اگر اسے وقت ملا، کچھ ٹائم ملا اور تب وہ ڈسا تو کسی تاوان یا جرمانہ نہ ہوگا، کیونکہ غفلت میں اس کی اپنی ہوئی ہے موت۔ اس نے کیوں فوراً سانپ کو پھینک نہ دیا جس طرح سے دوسرے نے جھٹک جھٹک کر پھینک دیا؟ اس پر تمام علماء نے جو مجلس میں بیٹھے تھے اتفاق کیا۔ امام صاحب کے زمانے کے بڑے بڑے لوگ کہا کرتے تھے، اگر آدھی دنیا کی عقل ایک پلے میں رکھی جائے اور دوسرے پلے میں امام صاحب کی عقل رکھ کر تولا جائے تو امام صاحب کی عقل کا وزن زیادہ نکلے گا۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتا ہے کہ ہمیں ہر وقت چوکنا رہنا چاہیے اور ہمیں دین دنیا دونوں کی اچھے سے کامیاب ہونے کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں تو ہم جس طرح سے بھی جی رہے ہیں، جب ہماری موت ہوگی، موت کے بعد ہمارے پاس ملک الموت آئیں گے، اس وقت آدمی کو لوگوں کو پہچاننا موقوف ہو جاتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے اور دنیا کی سب چیز کو بھول جاتا ہے۔ اگر اس وقت آدمی پر موت کا نشہ سوار نہ ہو تو تکلیف کی شدت سے پاس والوں پر تلوار چلانے لگے۔ یعنی روایت میں آیا ہے کہ جس وقت سانس حلق میں ہوتا ہے، شیطان اسے گمراہ کرنے کی انتہائی کوشش کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور تمام مسلمانوں کو موت کے وقت شیطان کے دھوکے سے بچانا۔ آمین۔